اس لیے صاحبان زیادی وقار اپنے گھروں میں قرآن کو پڑھنے کی عادت ڈالو، اکٹھے بیٹھ کے قرآن خوانی کیا کرو، کبھی فرصت ملے تو درود شریف لازمی پڑھا کرو، آٹا گوندتے وقت، سبزی کاٹتے وقت، کھانا پکاتے وقت میرے آقا پر درود پڑھا کرو، بولا سبحان اللہ۔ کوئی گالی دے رہا ہو اس کی اصلاح کے لیے اس کو کہا کرو آپ کی مجھے یہ بات بہت اچھی لگتی ہے، وہ کہے کیا؟ تو کہا کرو کہ آپ گالی نہیں دیتے، بولا سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ، پیار سے بولو سبحان اللہ۔ غیبت نہ کرو، چغلی نہ لگاؤ، جھوٹ نہ بولو، ولیوں کے قدم چوما کرو، بولو سبحان اللہ۔ عاجزی وہ دولت ہے کہ مومن پہچاننا ہو تو اس کے چہرے سے نظر آ جاتی ہے، بولو سبحان اللہ۔ مومن میں غرور نہیں ہوتا، تکبر نہیں ہوتا، انا نہیں ہوتا، اور کوئی فقیر تلاش کرنا، کوئی ولی دیکھنا، سنو ڈنکے کی چوٹ پہ سنو، بڑے بڑے مولویوں کو سنتے ہو، آج مجھ فقیر کو بھی سنو۔ کبھی بھی کوئی فقیر، کوئی ولی اللہ، کوئی صوفی کسی مسلک کے ترجمان نہیں ہوتا، بولو سبحان اللہ۔ یہ مسلک ہے، یہ فرقے، یہ ندر دکانیں، ان کا کیا تعلق فقیروں کے ساتھ؟ ان کا کیا تعلق اولیاء اللہ کے ساتھ؟ داتا کی نگری میں پوچھو بھی نہیں جاتا، اہل حدیث نہیں جاتے، دیوبندی نہیں جاتے، یہ وہ درگاہ ہے جہاں شیعہ بھی جاتا ہے، سبحان اللہ۔ خواجہ اجمیر، خواجہ محی الدین چشتی اجمیری، کون کھولے گا تمہاری آنکھیں؟ کون تمہاری آنکھوں کو کھولے گا؟ یہ ایسی آنکھیں بند ہیں، کھلی ہوئی ہیں لیکن بند ہیں۔ ایک بندہ سکیا ہوئے انہوں اٹھانا چنگا ہے، سخل ہے، اس کو آپ ملا کے کہیں یار بھائی سے مور جاؤ، اٹھ جائے، ایک نے چاہ بٹی ہے، اس کے اوپر پانی کی بالٹی بھی روڑ دو، اس کو فرق نہیں پڑتا۔ یہ وہ لوگ ہیں مسلک پرست جو اولیاء کا نظریہ غلط بتاتے ہیں۔ خواجہ اجمیر، خواجہ محی الدین چشتی اجمیری، آپ کی درگاہ پر ہندو بھی جاتا ہے، سکھ بھی جاتا ہے، عیسائی بھی جاتا ہے، مسلمان، دیوبندی، بریلوی، وہابی، اہل تشیع، سارے خواجہ کی نگری میں جا پہنچتے ہیں۔ پوچھو اٹھا کے کتابیں، اے فلانے علامہ نے فرمایا، ساڑھے مولوی صاحب ایک لاکھ مولوی صاحب بول، ساڑھے کو اللہ کا قرآن کا، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، پیار سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قدر والوں کی قدر کرو، اولیاء اللہ کے قدم چومو، اولاد رسول کی نوکری کرو، بخل نہ کرو بھائی، قدم چومو اولاد رسول۔ میں نے نہیں کہا، میرے اللہ کے پیارے محبوب نبی نے فرمایا تھا، میں آخری وقت میں جا رہا ہوں تو میں اپنی اولاد کے بارے میں ڈر سنا رہا ہوں، میری اولاد کے ساتھ بہتر معاملہ کرنا، میری اولاد کے ساتھ بہتر معاملہ کرنا، میری اولاد کے ساتھ بہتر معاملہ کرنا۔ لیکن افسوس یہ ہے نا، اولاد بھی موٹانے سے چڑھنی شروع ہو گئی ہے، مختلف انٹرچینج سے نوے نوے سیلاب آ گیا، اسی کہنے سے یہ جی اسی سیمی کھڑے ہونے سے قاضمی سنا تھا، بخاری سنا تھا،
سیمی کڑے ہوندے او جی ساڈے چھت تے سید صاحب رہندے سن انہاں دے بچے اوتے پیشاب کردے سن تھلے ساڈے گھر سیم آندی سی کہ اسی سیمی سید ہو گئے انج دے سید بن چکو ماں این ہے پتر شاہ جی صاحب نہ ماں دا پتہ کون نہ پیو دا پتہ کون سید ڈھونڈا انہوں قرآن سے پوچھا کرو سید کہاں ہے پوچھو نا اصل میں قرآن تم اس لیے نہیں پڑھتے ہو قرآن پڑھے تو رسول کا فرمان یاد آئے گا الحق مالنی والیم الحق حق قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن حق کے ساتھ ہے اور حق کیا ہے اب حق کیا ہے میں نے مانی حق کے پیرائے میں لایا حالانکہ مانی ہے القرآن مالنی والیم القرآن علی کو نبی نے کہا نبی فرما گئے علی حق ہے علی کے مقابلے میں کوئی بھی آئے ہو تمہیں قرآن کیسے سمجھا دامن سادات پکڑو سچے سے یہ تلاش کرتے وقت علی کے 18 بیٹے لازمی دیکھا علی کے کتنے پتر ہیں 18 زور سے بولو علی کے کتنے پتر ہیں زور سے بولو سب بولو علی کے 18 پتر ہیں تاریخ کے حوالے تلاش کرتے جاؤ حضرت حنفیہ بھی علی کے پتر ہیں لیکن جب حضرت حنفیہ امام حسن کے ساتھ حرم میں داخل ہوئے تو وہ کہہ رہے تھے میں تم سے بڑا ہوں میں تمہارا بڑا بھائی ہوں تو امام حسن نے کہا اے بھائی ایک دوسرے کا ٹیسٹ نہ لے لے کہ بڑا کون ہے کہا بالکل لے لیتے ہیں کہا اس طرح کریں حجر اسود کے پاس کعبہ کے دروازے کے پاس جائیں اور کعبہ کے دروازے کو کہیں کھل جا اگر آپ بڑے ہوں گے تو دروازہ کھل جائے گا نہ ہوئے مجھ سے بڑے نہ ہوئے کہ دروازہ نہ کھلے گا حضرت حنفیہ نے آواز لگائی تو کعبہ نہ کھلا امام حسن نے کہا بھائی اب میں بتاؤں کہ میری شان کیا ہے میری ماں زہرا کا مقام کیا ہے میں کھولوں دروازے کو یہ دروازہ ساتھ بولے السلام علیکم یا امام الوقت بولو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ تو کعبے کا دروازہ بولا کعبے کی دراریں بولی کعبے کی دیواریں بولی یک زبانوں کی آواز آئی السلام علیکم یا امام الوقت حسن ابن ابی طالب حسن علی ابن ابی طالب دروازہ کھل گیا 18 پتر ہیں علی کے 18 پتر ہیں علی کے یہ سلطان بہو یہ بھی علی کا پتر ہے یہ بھی علی کا پتر ہے مگر سید نہیں بولو بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ علوی قریشی علی کا خون مگر سید نہیں سید پتہ کرنے کے لیے ہم قرآن کے پاس قرآن تو دس چھوڑ سید کون ہوتا ہے سانو سمجھ نہیں آتی علی دے 18 پتر کیا 18 کے 18 سید قرآن نے کہا جن کو اللہ نے علی سے دے کر نبی کو دے دیا تھا وہ علی کا پتر ہے وہ سید ہے اللہ نے علی سے دے کر نبی کے حوالے آیت مبارکہ میں ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ
میں اپنے پتر نے آنا حضور سیدہ زہرا کے دروازے پہ آ گئے پتر دے بیٹی میرے کو ہے کوئی نہیں تو پتر دے چھوڑے تے رب دا فرمان سچا ہو جاتا ہے بولو سبحان اللہ اور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ پیار سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ بھی بولو سبحان اللہ قرآن نے کیا کہا قرآن کہتا ہے نبی کا فرمان ہے میری بیٹی اے میری بیٹی میرے پتر ہے کوئی نہیں رب نے آج بھیج دی ہے تو بیٹے دے دے رب کا قرآن سچا ہو جائے گا کیا بات ہے ایمان والوں کو سمجھ آتی ہے کمکڑوں کو سمجھ تیرا قرآن سچا کرنے کے لیے جس کو تو پڑھتا ہے میرا قرآن سچا کرنے کے لیے جس کو میں پڑھتا ہوں یہ وہ قرآن ہے جو اس نے بھیجا ہے اللہ کی صداقت کا بیان حق کرنے کے لیے زہرا نے اپنے نام لیے تھے بولو سبحان اللہ وَنِسَاءً وَنِسَاءً تم اپنی عورتیں لاؤ تم اپنی بیٹیاں لاؤ میں اپنی بیٹی لے کے آتا ہوں بولو سبحان اللہ قرآن نے کہا کہ بیٹی اما زہرا بن کی گئی اور شاعر کہتا ہے قرآن کی آیت کے اعتبار سے وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ میں مولا علی گئے تم سے جو بھی کہا کرے نا مولا اللہ کہا کرو اسے کہو پہلے اپنا مولانا نہ تو مولا کہا تیرے مولانا نہ یہ نہیں پتا کہ جھوٹ کے اندر یہ سچ جنت جائے گا یہ جہنم اس کا ہمیں نہیں پتا لیکن میرے مولا علی کا یہ ہے کہ اس کے تو پتر بھی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں یہ مولا جس کو چبے اس کو یہ جواب اہل بیت اطہار سے دامن پکا رکھو شیعہ نہ بنو سنی نہ بنو بریلوی نہ بنو وہابی نہ بنو بنتے ہو تو رسول اللہ کے غلام بن جاؤ حضور کے در کے گدا بن جاؤ حضرت سلیمان کی طرح سلیمان فارسی کی طرح اما زہرا کی چوکوں پہ اپنی داڑھی سے باقی لیا جاؤ ہم نے تو صحابہ کو اہل بیت کے قدموں پہ گرتے دیکھا عمر بن خطاب جیسا بادشاہ جلیل القدر آپ فرماتے ہیں مجھے تو عشرہ مبشرہ میں نام لکھ دیا گیا مجھے نبی نے کہہ دیا عشرہ مبشرہ میں ہے لیکن اے حسین تیرا سرٹیفکیٹ ضرورت ہے بولو سبحان اللہ زور سے بولو سبحان اللہ حسین ابن علی صرف سرٹیفکیٹ نہ دینا نیچے اپنے سگنیچر کر کے دینا کہ جنت کے تیرے نوکر تیرے سائن کو دیکھ کے مجھے جنت کے لیے چھوڑ بولو سبحان اللہ صحابہ نے تو عزت سکھائی ہے بعد چاہے 1400 سال بعد جمعیت بودیوں لمحے ہیں تو ماں سے بھی تیز سپیڈ والے جو صحابہ کو اہل بیت سے لڑانے چلے حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں تم عائشہ فرماتی ہیں آپ رابعہ ہیں آپ فرماتے ہیں میرے ابا جی بیٹھے ہوئے تھے ہمارا علی بیٹھے حضور سید اللہ انبیاء بیٹھے ادھر میرے باپ کی نگاہیں علی کے چہرے کی طرف ہے میں نے کہا ابا جی جب نبی بیٹھے ہیں تو نبی کی طرف کیوں نہیں دیکھتے ہاں میں اس لیے نہیں دیکھتا کہ نبی نے کہا ہے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے صحابہ ادب سکھا گئے ہیں 1400 سال بعد صحابہ کے گستاخ آئے یہ تو علی کو صحابی بھی نہیں سمجھتی
حسن حسین کو صحابی نہیں سمجھتا، اما زہرا کو صحابیہ نہیں سمجھتا، چل وہ صحابی صحابیہ ہمارے ایمان کے مطابق وہ اہل بیت ہے۔ امام مالک آپ سے آپ نے اپنے باپ سے کہا ابا جی صحابہ کی ترتیب بتائیں، پہلے نمبر پہ کیڑے صحابی، دوسرے پہ کون، تیسرے پہ کون، چوتھے پہ کون، پانچویں پہ کون؟ حضرت امام مالک کے والد فرماتے ہیں پہلے میں وہ، دوسرے میں وہ، تیسرے میں وہ، چوتھے میں وہ، پانچویں میں وہ، 17 نام لیے، علی کا نام نہیں آیا۔ امام مالک فرماتے ہیں میں نے اپنے باپ سے کہا علی دشمنی کی حد ہو گئی، آپ نے علی کو 17واں نمبر بھی نہیں دیا۔ تو باپ نے کہا امام مالک علی صحابی نہیں، علی اہل بیت ہے۔